السلام علیکم، تم کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ وعلیکم السلام فاطمہ، یہ کون سی عید کی بات کر رہی ہو؟ ابھی نہ عید الفطر ہے اور نہ ہی عید الاضحیٰ۔ آج اتنا بڑا دن ہے، آج عید میلاد النبی ہے۔ یہ کون سی عید ہے؟ ہمارے اسلام میں تو صرف 2 ہی عید ہے۔ لیکن آج تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، آج تو پورے کائنات کے لیے خوشی کا دن ہے، تو خوشی کیوں نہ منائیں؟ تمہیں کیا پتہ ہے فاطمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈیٹ کتنا کنٹروورشل ہے، اور کوئی صحیح موجود بھی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ ان کی پیدائش اسی دن ہوئی تھی۔ ایسا کیسے؟ تو کیا تم یہ بولنا چاہتی ہو کہ 12 ربیع الاول کو ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی؟ فاطمہ تم خود ہی سوچو، ہمیں تو اپنی دادا دادی کا بھی برتھ ڈیٹ صحیح سے معلوم نہیں۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تب کسی کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ رسول اللہ بنیں گے اور پوری کائنات کے لیے ایک رحمت کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے اس وقت کسی نے بھی ان کا برتھ ڈیٹ ریکارڈ نہیں کیا، اور جب ان کا وفات ہو گیا تب ان کے چاہنے والوں نے ان کی پیدائش کے دن جاننے کی خواہش کی۔ تب بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے اوپینینز دیے، کسی نے کہا کہ 9 کو ہے ان کی پیدائش، کسی نے 10 کو کہا اور کسی نے 12 کو کہا۔ تو کیا ہوا ڈیٹ کنفرمڈ نہیں ہے تو؟ ربیع الاول میں تو پیدائش تھی نا، تو خوشیاں منانے میں کیا برائی ہے؟ ہم گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، ہم ناچ گانا تھوڑی ہی کر رہے ہیں، ہم تو بس خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن تمہیں پتہ ہے فاطمہ کہ اس طرح سے عید منانا بدعہ ہے؟ یہ بدعہ کیا ہوتا ہے؟ دین میں کوئی بھی نئی چیزوں کا اضافہ کرنے کو بدعہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کہ دین میں سب سے بری چیز نئی چیزیں ہیں، اور ہر نئی چیز بدعہ ہے، اور ہر بدعہ گمراہی ہے۔ عائشہ مجھے یہ بتاؤ کہ عید میلاد النبی بدعہ کیسے ہوا؟ جس طرح اللہ نے ہمیں نماز میں صرف 2 سجدوں کا حکم دیا ہے، اور اگر ہم تیسرا سجدہ کرتے ہیں تو وہ گناہ ہو جاتا ہے، اسی طرح جب اللہ نے ہمیں 2 عید کا حکم دیا ہے اور اگر ہم تیسری عید منانے لگے تو یہ بدعہ ہے، گناہ ہے اور گمراہی ہے۔ تو کیا جو اتنے سارے لوگ مناتے ہیں تو کیا وہ غلط کرتے ہیں؟ ہاں، یہ غلط ہے۔ جیسا کہ اللہ نے سورہ نساء میں کہا، اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور اللہ سورہ احزاب میں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ ہے۔ اور یہ ہمیں اچھے سے پتہ ہے فاطمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن کبھی نہیں منایا، اور ان کے وفات کے بعد نہ ہی صحابوں نے منایا، نہ تابعین نے، اور نہ ہی تبع تابعین نے منایا، تو ہم ان کی پیدائش کا دن کیسے منا سکتے ہیں؟ تو آخر یہ سب شروع کب ہوا؟ اس کا شروعات لگ بھگ 650 ہجری میں ہوا، اور اسے فاطمید سلطنت نے شروع کیا تھا، جو ایک شیعہ سلطنت ہے۔ یہ سلطنت بہت سارے ایونٹس کو سیلیبریٹ کیا کرتی تھی، اور ان سارے ایونٹس میں سے ایک ایونٹ حضور کی پیدائش کا بھی تھا، اور ان لوگوں نے اسے 12 ربیع الاول کو منانا شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ ڈیٹ مشہور ہو گیا۔ تو کیا ہمیں یہ نہیں منانا چاہیے؟ ہاں، ہمیں یہ نہیں منانا چاہیے کیونکہ یہ گناہ ہے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کا اظہار کیسے کریں گے؟ ایک اچھا مسلمان بن کے اور ان کی سنتوں کو فالو کر کے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کو روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اسی دن وہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ انہوں نے خود کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن میرے اوپر وحی آئی تھی۔ اگر ہم ان سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہم پورے سال کیوں نہ ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے لیے محبت صرف ایک دن کے لیے ہی کیوں چھوڑ دیں؟ جزاک اللہ خیر عائشہ، میں ان باتوں پہ ضرور عمل کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔